اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج مختصر سے وقت میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلند اخلاق دیے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، کسی کو کوئی باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، استاد شاگرد کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، پیر مرید کے بارے میں کہہ دے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو مرید کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اولاد کے لیے بڑی نصیبوں کی بات ہے، شاگرد کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن اس ذات کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات خود فرما رہا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، کہ آپ کو بہت زیادہ عظیم اخلاق کے مالک بنایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سئلت عائشہ عن خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق ایسے تھا جیسے قرآن پاک کو۔ میرے دوستو، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب ایک مکے کی سرزمین پہ ایک بڑھیا گھر کا سارا سامان باندھ کے بیٹھی تھی، اور اس نے وہ پوری ایک پنجابی میں کہتے ہیں پنڈ باندھی ہوئی تھی، گٹھری باندھی ہوئی تھی، تو جو بھی رستے سے گزرتا اس کو بلاتی اور بلا کر کہتی یہ گٹھری میرے سر پہ رکھ دو۔ اس بڑھیا کی بات سن کے سارے وہ آتے اور چپ کر کے ہنس کے چلے جاتے، اور اسی اثناء میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر وہیں سے ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا پریشان کھڑی ہے، پریشان کھڑی تھی، تو حضور پاس گئے، کہا کہ اماں جی خیر تو ہے کہ یہاں پہ کھڑی ہو اور گٹری بھی پاس رکھی ہوئی ہے؟ کہا بیٹا جس کو بھی میں بلاتی ہوں میری بات نہیں سنتا۔ تو کہا کہ اماں تو نے مجھے بلایا نہیں، لیکن میں نے تیری پریشانی دیکھی تو میں تیرے پاس آ گیا ہوں، بتاؤ تیری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا یہ گٹھری میرے سر پہ رکھ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گٹھری اٹھائی تو بڑی وزنی تھی، کہا کہ اماں اگر تو چاہے تو یہ گٹھری میں سر پہ رکھ لوں اور جہاں پہ تو نے جانا ہے وہیں پہ چھوڑ آؤں۔ تو میں نے کہا کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، میں تو صبح سے کھڑی ہوں کہ کوئی گٹھری میرے سر پہ رکھ دے، اور تو عجیب شخص ہے، تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھ رہا کہ میں نے جانا کہاں پہ ہے، تو نے میرے یہ جو بوجھ ہے اور میرے اس بارے میں کہا کہ گٹھری میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، تیرے ساتھ اماں چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھری وہ سر پہ رکھی اور اماں جا رہی ہے اور حضور سرور کائنات بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ جب چلتے چلتے باتیں بھی ہوتی رہی اور جب مکے کے حدود کے آخر تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا بیٹا جانے والے میں مکے سے باہر تو جا رہی ہوں، لیکن یہ کہ وہاں پہ میں نے بتانا تھا کہ وہاں پہ ایک شخص آیا ہے ایسا کہ جو جادوگر ہے، جو بھی اس کو دیکھ لیتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے، لیکن میں اس کے شر سے بچنے کے لیے میں یہاں سے جا رہی تھی، لیکن بیٹا تو میرا بڑا محسن ہے، تو نے بڑا میرے اوپر احسان کیا ہے، تو نے وزن اٹھایا، میرے ساتھ چلا، مجھے یہاں پہ چھوڑ آیا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں، اس جادوگر سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا جس کے شر سے میں آج یہاں مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کہا کہ اماں اس کا نام کیا ہے؟ کہا نام تو مجھے نہیں پتا، کہا لیکن یاد رکھ وہ جس جادوگر کا تو نام لے رہی ہے نا، وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، وہی ہوں۔ کہا کہ میں ہی مالک کونین بنا کے بھجوایا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کے بھجوایا گیا ہوں۔ اس اماں کی ہچکی بندی اور قدموں میں گر پڑی، قدموں میں گر کے کہا کہ میرے مدنی اب مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کر دیجئے۔ یہ اخلاق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوستو، ہم اپنی زبان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، جھوٹ اسی زبان پہ لاتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں۔ ہم اس زبان کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ عزمن لہ الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دی نا، میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، یعنی جس نے ان دونوں چیزوں کا خیال رکھ لیا، فرمایا میں محمد مصطفیٰ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اخلاق تھا۔ ہم اس اخلاق چیز ہی نہیں رہی، ہم اس زبان پہ کرخت الفاظ نکالتے ہیں، چغلی اس زبان سے کرتے ہیں، گالم گلوچ اس زبان سے کرتے ہیں، ہم دوسروں کو جو تنگ کرنے کا جو سارا پروسیجر ہے، سارے معاملات ہیں، ہم اس زبان سے کرتے ہیں۔ کاش ایسے ہو جائے کہ ہم اس زبان سے دوسروں کو دکھ نہ دیں بلکہ سکھ دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی اولاد اس کو تا دیر اس کو یاد رکھے تو کہا ایک کام کر لو۔ کہا کیا کام کریں؟ کہا وہ کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اخلاق سکھا دو، ان کو بولنے کا طریقہ سکھا دو، ان کو بتاؤ کہ بیٹا سچ کیا ہے، اور ان کو بتاؤ کہ بیٹا جھوٹ سے بچ جاؤ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔